جی السلام علیکم جہاں سے بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی گردن دھڑ سے علیحدہ ہو جائے تو کیا وہ حرام یا مکروہ ہو جائے گا؟ اور دوسرا، نہر کرنے میں اور ذبح کرنے میں کیا فرق ہے؟ اور کن جانوروں کو نہر اور کن کو ذبح کیا جانا چاہیے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاء اللہ، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ میں خود اس کو نوٹس کیا ہے کہ میرے بچپن میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ ایک کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ایک جانور خون میں لت پت تھا اور اس کی گردن اس کے دھڑ سے علیحدہ تھی اور اس کو پھینک دیا گیا تھا۔ شاید کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کی اگر گردن علیحدہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو صحیح بخاری میں ایک باب ہے، باب النہر و ذبح، اس میں 5510 روایت ہے۔ اس کے اندر جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر، ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہ رضوان اللہ اجمعین سے مروی ہے کہ اگر سر کٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ صحیح بخاری میں یہ روایت جو ہے یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اگر آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اور اس کا سر دھڑ سے علیحدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ حرام ہو گیا، ٹھیک ہے، اور آپ اللہ کا نام لے کے تو اس کو کھائیں، وہ بالکل حلال ہے۔ دوسری طرف جو ایک بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے وہ ہے کہ نہر کرنا اور ذبح کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے لیے میں اسی روایت کو پورا اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ اس کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ جریج نے عطا سے بیان کیا کہ ذبح اور نہر صرف ذبح کرنے کی جگہ یعنی حلق پر اور نہر کرنے کی جگہ یعنی سینے کے اوپر حصہ میں ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے حلق پر یعنی چھری پھیر کر، انہیں نہر کرنا یعنی سینے کے اوپر کے حصے میں چھری مار کر ذبح کرنا کافی ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ نے قرآن مجید میں گائے کو ذبح کرنے کا ذکر کیا ہے، پس اگر تم کسی جانور کو ذبح کرو جسے نہر کیا جاتا ہے جیسے اونٹ تو جائز ہے، لیکن میری رائے میں اسے نہر کرنا ہی بہتر ہے۔ ذبح کرنے گردن کی رگوں کا کاٹنا ہے۔ میں نے کہا کہ گردن کی رگیں کاٹتے ہوئے کیا حرام مغز بھی کاٹ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں اسے ضروری نہیں سمجھتا، اور مجھے نافع نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حرام مغز کاٹنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صرف گردن کی ہڈی تک یعنی رگوں کو کاٹا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا تاکہ جانور مر جائے، یعنی اس کا بلڈ جو ہے وہ سارا نکل جائے۔ اب وہ جو ذبح کرنے کا ذکر ہے وہ سورہ بقرہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور دوسری طرف سے اللہ نے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کہ انہوں نے ذبح کر دیا گائے کو، حالانکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، یعنی ان کے دل جو تھے وہ اندر سے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ذبح کریں، لیکن انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود حکم فرما رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو، تو اس حوالے سے پھر انہوں نے ذبح کیا، اور آگے پھر وہی ہے جو میں نے آگے آپ کو بیان کیا کہ سعید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ذبح حلق میں بھی کیا جا سکتا ہے اور سینے کے اوپر کے حصے میں بھی۔ ابن عمر، ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر سٹ کٹ جائے گا تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے نہر والے جو جانور ہیں جیسے اونٹ ہے تو گائیں کو بھی نہر کیا جا سکتا ہے اور ذبح بھی کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے اونٹ کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو پھر ہی آگے بات کرتے تھے، تو ان کی اپنی رائے بھی یہاں پہ موجود ہے کہ نہر کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی اگر اونٹ کو دیکھا جائے تو اس کو نہر کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ ذبح بھی کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔